السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے پارے میں سے اہم باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نام مسلمان رکھا ہے تو ہمیں اپنی پہچان ایز اے مسلم کرانا چاہیے، یعنی پھر قواریت سے بچنا چاہیے۔ ہر وقت اپنا ایک سیلف چیک رکھنا ہے کہ کیا میں خوشی کے موقع پر اور کسی مشکل کے آنے پر اللہ کی اطاعت گزار رہتی ہوں۔ اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ خیر الرازقین اللہ کی صفت ہے، وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس پہ ایمان رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ شر تو آزمائش ہے ہی، لیکن خیر بھی آزمائش ہے۔ جس چیز کے ہم مالک ہوتے ہیں اس کے ہم محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چیز کا ان کا مالک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے لیے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے۔ اصل دائی سوچنے پر ابھارتا ہے، شعور کو جگاتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں پر بھروسہ اللہ پر ہی کرنا ہے۔ ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ذی العزۃ والجلال، تفرد بالکبریاء والعظمۃ والجمال، احمده علی کل حال، هو الباقی بلا زوال، بجودہ تدرک الآمال والیہ المرجع والمآل۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عزت اور بڑائی والا ہے، جو کبریائی، عظمت اور جمال کے ساتھ اکیلا ہے۔ میں ہر حال میں اس کی حمد کرتی ہوں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو کوئی زوال نہیں۔ اللہ کی سخاوت کے سبب ہی آرزوؤں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف انجام کار ہے۔ 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے۔ فلاح کا لفظی مطلب ہوتا ہے چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو فلاح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے، یعنی دنیا میں اللہ کی رضا میں جیے اور آخرت میں اللہ کی جنت میں جیے۔ اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کی سعادت و کامرانی بھی مل جائے تو بہت خوب، لیکن اگر دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف بھی ہے مگر اس تکلیف کے بدلے آخرت کی راحت ہے تو ایسا شخص یقیناً کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ تو کامیاب لوگوں کی یہاں پر کچھ صفات بتائی گئی ہیں، جس میں سے پہلی صفت ایمان اور توحید ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے یقینی طور پر فلاح پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی کامیاب لوگوں کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ ان کی نمازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اس کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں قلب کی یکسوئی اور مصروفیت کو، کہ انسان کا جو دل ہے وہ یکسو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور دل جب یکسو ہو جاتا ہے تو پھر اعضاء بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز میں خیالات اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال دل میں بیٹھے۔ اور پھر
اعضاء اور دل کی یکسوئی کیا ہے کہ انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف اور خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت ہو جیسے کسی بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہوتی ہے۔ خشوع سے مراد رونا نہیں ہے بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہے، اعضاء کا پرسکون ہونا ہے۔ اور خشوع سے نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور یہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو ہر وہ کام اور بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اس میں کھیل کود اور ہنسی مذاق بھی داخل ہو جاتا ہے، اور مروت کے خلاف کام بھی داخل ہیں۔ لغو سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اس میں اپنا وقت ضائع ہی نہ کرے، کیونکہ انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے کلام سے، اپنے اعمال میں سے لغو کی جگہ مفید چیزیں شامل کر لیں، لغو باتوں کو مفید باتوں میں بدل دیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد بعض کے نزدیک جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ہے، جس میں نصاب اور زکوٰۃ کی پھر پرسنٹیج کہ کتنے فیصد دینی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن چونکہ یہ حکم مکہ میں ابھی نہیں آیا تھا، تو اس لیے بعض نے اس سے مراد لی ہے کہ ایسے کاموں کو شروع کرنا، ایسے افعال کا اختیار کرنا جس سے نفس اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہو، یعنی ایسے کام جو اخلاق کو پاک کرنے والے ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت خاص طور پر اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ انسان کی ایک قوی خواہش ہے، یعنی نفس کی سب سے زیادہ منظور قوت ہے، اور انسان کو اسے ڈسپلن کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نظروں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر خواتین کے لیے خوشخبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان لونڈیوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، بے شک وہ قابل ملامت نہیں۔ تو جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی حلال کے علاوہ حرام راستے اختیار کرنے والے دراصل اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ امانتوں میں انسان کے پاس جو راز کی باتیں ہوتی ہیں یا مالی امانتیں ہوتی ہیں، یا پھر جو کوئی ذمہ داری یا ڈیوٹی کسی کو سونپی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں امانت میں شامل ہوتی ہیں۔ اور عہد میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے دونوں ہی شامل ہیں۔ تو جنت میں جانے والوں کی یہ بھی بڑی اہم خوبی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کا ذکر 2 دفعہ کیا گیا ہے کیونکہ نماز تمام اعمال میں سے سب سے اہم عمل ہے، اور نماز کی حفاظت سے مراد ہمیشہ ادا کرنا اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم سب کو بھی اس چیز کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں وقت پر ہوں۔ کہتے ہیں نا، ویلے کی نماز اور کویلے دیاں ٹکراں، یعنی انسان اگر اول وقت نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع بھی آئے گا، اطمینان ہوگا اور اس کو انجوائے بھی کرے گا۔ لیکن اگر دیر سے پڑھے گا تو پھر جلدی پڑھے گا، اور جلدی کی نماز میں وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، یعنی یہ 7 صفات اپنانے والوں کا انعام ہے کہ یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کو ورثے میں پائیں گے، فردوس کے مالک ہوں گے۔ وارث کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کا سب سے مضبوط سبب ہے، یعنی یہ لوگ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کی جائیداد کے وارث ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور وہ ان کی ملکیت تھی، ان کا گھر تھا، اور پھر جو اولاد
وہ کام کرے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو انہیں وہ گھر واپس مل جائے گا. اور پھر یہ کہ جنت میں اپنے گھروں کے وارث ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں. پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس گھر کے وارث بن جاتے ہیں. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. فردوس کہتے ہیں وسیع باغ کو، بہت بڑے باغ کو جس میں کئی قسم کے باغات ہوں اور ان میں طرح طرح کے پھلدار درخت ہوں، خصوصاً انگور اور خوشبودار پھول ہوں جو کثرت سے ہوں، تو اس کو فردوس کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے، جو کہ فردوس سے ملتا جلتا لفظ ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. مٹی کے سط سے پیدا کرنے کا مطلب حضرت آدم کی مٹی سے پیدائش ہوئی، یا پھر انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے، زمین سے ہی آتی ہے. تو اس اعتبار سے نطفے کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے. یعنی انسان کے جسم میں جو کچھ بنتا ہے اور جو خوراک آتی ہے، چاہے وہ پلانٹ سے آتی ہو یا اینیمل سے آتی ہو، سب کا اوریجن مٹی ہے. پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اور محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، ووم ہے، جہاں 9 مہینے بچہ بڑی حفاظت سے رہتا اور پرورش پاتا ہے. پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک اور مخلوق بنا کر اٹھایا. تو نہایت بابرکت ہے اللہ، سب سے اچھا پیدا کرنے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. یعنی اگرچہ مٹی اور نطفے سے لے کر موت تک کا ہر لمحہ ہی موت کے بعد زندگی کا گواہ ہے، کیونکہ جسم کا ہر خلیہ سیل جو ہوتا ہے وہ فنا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی جگہ نیا سیل پیدا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے جسم میں ہر وقت موت کا عمل جاری رہتا ہے. یعنی وہ سیل جس سے ہمارا جسم بنا ہے ہر لمحہ فوت ہوتے رہتے ہیں اور ہر لمحہ نئے بنتے بھی رہتے ہیں، اور یہ مسلسل عمل ہے جس کے دوران انسان بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. لیکن اس سلسلے پر غور کرنے والے کم ہیں. اور پھر ایک عرصہ جب زندگی کا انسان دنیا میں گزار لے گا تو پھر موت کی طرف چل پڑے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن یقیناً اٹھائے جاؤ گے. یعنی انسان کو اس ترتیب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کی اوریجن کیا تھی، پھر کتنے مرحلے ماں کے پیٹ میں گزرے، پھر دنیا میں آ کے گزرے، پھر اس کے بعد موت اور قبر اور حشر، اور پھر اس کے بعد وہ حشر کے میدان کے سارے مرحلے پار کر کے پھر وہ جنت یا جہنم کی طرف پہنچے گا. تو انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اپنے اوپر سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا اور ہم کر کیا رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. خلق بمعنی مخلوق ہے یہاں، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو. اور اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مصلحتوں اور ضروریات زندگی سے غافل نہیں، اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں. رب کا معنی ہی یہی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور وہ مدبر بھی ہے، تدبیر بھی کرتا ہے ان تمام چیزوں کی. اور اس لیے اس کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے. اور ہم نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور اسے لے جانے پر بھی یقیناً ہم قادر ہیں. یہ بہت دلچسپ انداز ہے، ما ام بقدر، یعنی اندازے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو بنایا. نہ تو زیادہ ہے کہ تباہی پھیل جائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو. تو پانی کے انتظامات جو ہیں یہ بھی اللہ نے کیے ہیں بارش کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے. یعنی ایسا طریقہ رکھا ہے کہ پانی برس کے سارا فوراً بہہ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے چشموں، نہروں، دریاؤں، تالابوں اور کنووں کی شکل میں محفوظ کیا ہے تاکہ جن دنوں میں بارشیں نہ ہوں پھر انسان زمینی پانی سے استفادہ کر سکیں. اور اسی طرح ایسے علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے لیکن پانی کی ضرورت زیادہ ہے، وہ ایسی جگہوں سے پانی حاصل کر لیں جہاں پانی سٹور ہو جاتا ہے. یہ خزانے اللہ نے انسانوں کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں، اس کا انتظام خود کیا ہے. پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو چکنائی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے.
اس سے مراد زیتون کا درخت ہے جس کا تیل جو ہے وہ سالن کے طور پر اور اسی طرح پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور سالن کو صبغ رنگ کہا گیا. صبغہ رنگ کو کہتے ہیں نا، کیونکہ روٹی سالن میں ڈبوئی جاتی ہے یا رنگی جاتی ہے. اور طور سینا کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ اس کے ارد گرد کا علاقہ زیتون کی پیداوار کے لیے نہایت عمدہ علاقہ ہے. تو ہمیں اپنے کھانے میں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ زیتون کو بھی شامل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، یعنی اس کی مساج وغیرہ بھی کرو یا اپنے اوپر استعمال کرو. بے شک یہ مبارک درخت ہے تو اس کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے. اب اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی طرف توجہ دلا کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. ہم تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی ان سب نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد رب کی پہچان اور اس کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تم جیسا ہی ایک انسان ہے جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی فرشتے کو اتار دیتا. ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں یہ بات سنی ہی نہیں یہ مگر ایک شخص جسے جنون لاحق ہے، بس تم ایک وقت تک اس کا انتظار کرو، یعنی دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا، یہ تو ایک مجنون شخص ہے. اس نے کہا اے میرے رب، انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما. نوح علیہ السلام نے یہ دعا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کی تھی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ بتایا نہیں مانے تو کہا اللہ ان کو برباد کر دے، ایسا نہیں. آپ سوچئے کہ 100 سال بھی گزرنے ایک معنی رکھتا ہے، پھر 200 سال، پھر 300، پھر 400، پھر 500، پھر 600، پھر 700، پھر 800، پھر 900 سال گزر گئے، اس پر بھی 50 سال اور اوپر گزر گئے، آلموسٹ ملینیم. تو یہ کوئی تھوڑا عرصہ تھا. اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں یقین نہ آتا، کوئی اور کہانی سناتا. تو اتنا صبر، اتنا طویل صبر. ہم چند دن صبر نہیں کر سکتے، چند مہینے نہیں کر سکتے، چند سال نہیں کر سکتے. اور نوح علیہ السلام کا صبر آپ دیکھیں کہ مسلسل مخالفت ہے، مسلسل مخالفت. بہت کم لوگ ایمان لائے ان پر. جب اتنا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنے والا، تو پھر انہوں نے دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی میں مغلوب ہوں، کمزور ہوں، تو میری مدد کر. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو. تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو اس میں داخل کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے سے بات ہو چکی ہے. اور جنہوں نے ظلم کیا تم مجھ سے ان کے معاملے میں کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں. پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. اور کیا کرنا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور کہنا اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، اور تو اتارنے والوں میں سب سے بہترین ہے. نوح علیہ السلام کی سکھائی گئی دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، یعنی میری سواری بھی اچھی ہو اور جہاں جا کر اتروں وہ جگہ بھی اچھی ہو. یعنی نہ سوار ہوتے وقت کوئی تکلیف ہو اور نہ جہاں اترے وہاں کوئی آفت آئے، کیونکہ ان کو تو اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں اترنا ہے، کہاں جانا ہے. جب آپ کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہاں اتارے گی یا کہاں لے کے جانا ہے. کسی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے. کسی شپ میں بیٹھتے ہیں ڈیسٹینیشن پتہ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھا کہ کشتی نے کہاں جا کے رکنا ہے. تو انہوں نے دعا کی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ملتی جلتی ایک دعا سکھائی گئی تھی. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو.
اور ان دونوں دعاؤں کو قل کہہ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آپ بھی گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ عام طور پر ہم نکلتے وقت تو پڑھ لیتے ہیں جہاں جا رہے ہیں اللہ وہ جگہ ہمارے لیے مبارک ہو، لیکن گھر کے لیے نہیں پڑھتے، اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے گھر کو بھی ہمارے لیے بابرکت بنا دے. تو ان دونوں دعاؤں کو بکثرت پڑھنا چاہیے کہ جہاں بھی ہم جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باعزت اور بابرکت منزل عطا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گھر کی بھی نیت کرنی چاہیے. وہ کون سا؟ جنت کا گھر، کہ اللہ ہمیں دنیا میں تو اچھا ٹھکانہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں. اس میں نوح علیہ السلام کے اولو العزم پیغمبر ہونا، ان کا بے مثال صبر اور قوم کے ایمان نہ لانے پر ان کی بد دعا کی قبولیت، پھر ان کے دشمنوں کا غرق ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان کی رسالت کی تصدیق کرنا، ان کی تعریف کرنا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم جیسی دیگر رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں کہ جس قوم نے اللہ کی بات نہیں مانی پھر ان کا انجام کیا ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں کہ اتنا بڑا طوفان جس سے پہاڑ بھی نہیں بچے، پہاڑ بھی ڈوب گئے. جی سوچ کے بھی ہول آتا ہے نا کہ اتنا پانی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا جو بھی کشتی میں سوار تھے، اور بابرکت طریقے سے اتار کر بابرکت جگہ عطا کی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل حکمت اور اللہ کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے. اور اتنے تباہ کن طوفان میں انسانی ضروریات اور جانوروں کی بقا کا انتظام بھی طے کیا. یعنی بہت سی نشانیاں ہیں اگر اس میں غور کریں. اور اس کے علاوہ پھر ان کے بیٹے کا رویہ اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سب بھی قابل غور ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھائے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں. اس نے کہا اے میرے رب، انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما. جھٹلا قوم رہی ہے اور نوح علیہ السلام اس سے جھگڑنے کی بجائے یا کسی اور کے پاس جانے کی بجائے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا کچھ ہی دیر میں یہ ضرور نادم ہو جائیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا کہ اب ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا. تو انہیں ایک چنگھاڑ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا. تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو ظالم قوم کے لیے. پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو مدت مقرر کر دی ہے وہ دنیا میں نہ اس سے کم ٹھہرتی ہے اور نہ زیادہ. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسولوں کو بھیجا. جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ہلاکت میں ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ دو انسان کون سے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا اور ان دونوں کو ایک بلند پرسکون اور بہتے چشمے والی جگہ میں پناہ دی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں وجعلنا ابن مریم کہا ہے، عیسیٰ نہیں کہا. یعنی اس بات کا رد ہے کہ ان کا کوئی باپ ہے یا نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے ایک مرد سے پیدا کیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے ایک عورت سے پیدا کیا اور باقی تمام مخلوق کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا۔ خالق تو اللہ ہے نا، جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کر دے، اس کے لیے تو ان اسباب کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ رزق حلال جو ہے وہ نیک اعمال میں معاون ہوتا ہے، اس لیے تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کو حلال کھانے اور نیک اعمال کا حکم دیا گیا۔ تو انسان کو کھانا کھا کے زبانی شکر کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ نیک کام بھی کرنے چاہیے، تب شکر کی تکمیل ہوتی ہے۔ صرف زبان سے شکریہ کہنا جو ہے یہ ادھورا شکر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جدا جدا کر لیا، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، لہٰذا آپ انہیں ایک مدت تک ان کی غفلت میں چھوڑ دیجئے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ جو انہیں مدد دے رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جو خیر اور جو نعمت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے ایک قسم کی، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے۔ وہ نعمت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی لوگ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو نعمتیں بھی، جو عیش و عشرت کی زندگی انسان کو اللہ کا ذکر بلا دیتی ہے، عبادت بلا دیتی ہے، شکر بلا دیتی ہے، وہ پھر اس کے لیے سزا ہی سمجھو، اس کے لیے ایک امتحان ہی سمجھو، آزمائش کا پرچہ ہی سمجھو۔ اب ہمیں سے ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جب میں کرنے لگتی ہوں تو میں اللہ کا ذکر ہی بھول جاتی ہوں، وہ کون سا کام ہے جو میں کرتی ہوں تو میں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل ہو جاتی ہوں، وہ کام میرے لیے پھر کچھ اچھا کام نہیں، بابرکت کام نہیں، اور اس میں سے کیا خیر نکلے گی؟ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے نیک اعمال سے دھوکہ نہیں کھاتے بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ لوگ کہ جو کچھ انہوں نے دیا وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود قبولیت سے ڈرتے رہتے ہیں، دے کے ان کے اندر کوئی غرور نہیں آتا، یعنی کوئی بھی کام کر کے، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ خدمت خلق کا کوئی کام ہو، جو بھی وہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر تو دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اس آیت کے بارے میں پوچھا تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا، لیکن اگر قبول نہیں ہوا تو پھر یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم نے انف کر لیا، بلکہ وہ مزید کی خواہش کرتے ہیں، مزید کی طلب رکھتے ہیں۔ لیکن ہم کام کرتے ہیں اور اس کے بعد امن چین سے بیٹھ جاتے ہیں، بہت کر لیا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، اعمال نامہ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، بلکہ ان کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو یکا یک یہ چلانے لگیں گے، آج تم چلاؤ مت، بے شک تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہ دی جائے گی، بلا شبہ میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے
اس کلام کے بارے میں رات کو باتیں بناتے ہوئے بےہودہ گوئی کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے تم، کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی افلم یدبروا القول، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کو مسلسل اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ تو آپ سب سے بھی میری گزارش یہی ہے، جو بھی لوگ دورہ قرآن سن رہے ہیں، چاہے آن کیمپس سن رہے ہیں یا آن سائٹ سن رہے ہیں یا گھروں میں سن رہے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ قرآن کو صرف رمضان تک محدود نہ کریں، بلکہ رمضان کے بعد بھی کسی نہ کسی ایسے کورس سے جڑ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ مسلسل قرآن سے تعلق قائم رکھیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی ہم نئے کورسز آفر کریں گے رمضان کے بعد، تاکہ آپ کی ایک روٹین بنی ہے تو بنی رہے، پورا ہفتے کا تو نہیں ہوگا، 1-2 دن کا یا 3 دن تک کا میکسیمم، تاکہ آپ اپنی دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق رہے، تاکہ آپ کی ریسیٹیشن درست ہو، آپ کو ترجمہ آ جائے، آپ تراویح انجوائے کریں اور آپ اس کے معنی کو سمجھیں اور غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو بہترین کر سکیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سب آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے ضرور بگڑ جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لائے ہیں، مگر یہ تو اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی وہ کتاب جو ان کو سعادت بخشنے کے لیے آئی ہے، یہ اسی سے منہ موڑ رہے ہیں، بالکل جیسے نادان بچے ہوتے ہیں نا، ماں ان کے لیے بڑی محنت سے ایک نیوٹریشس کھانا بناتی ہے اور اس کا دل اس بات میں ہوتا ہے کہ بچہ کسی طرح اس کو خوشی سے کھا لے، لیکن بچہ ہے کہ آپ بچے کے منہ کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، پھر اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے تاکہ اسے یہ کھانا نہ پڑے۔ بالکل ان نادانوں کا بھی یہی حال تھا کہ پیغمبر کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے، کہیں چھپ جاتے، مجلس سے چپکے سے نکل جاتے، تاکہ ہمیں نہ یہ سننا پڑے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا پڑے۔ کیا آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا دیا ہوا اجر ہی بہتر ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، اور بے شک آپ تو انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یقیناً سیدھے رستے سے انحراف کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو بھی ان کی تکلیف ہے دور کر دیں تو یہ بھی ضرور اپنی سرکشی میں اڑ کر بھٹکتے پھریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ فخر و فاقہ بھی ان پر آ جائے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، ان کا غرور اور تکبر اور بڑھ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا لیکن نہ تو یہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ ہی یہ گڑ گڑاتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، آزمائش بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور استعانت یعنی مدد مانگنے میں کثرت اختیار کرنی چاہیے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو یکا یک وہ اس میں ہر خیر سے مایوس ہونے والے تھے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، زمین کے مشرق و مغرب میں، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسی نے پھیلایا وہی سمیٹ لے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا بھی اسی کے حکم سے ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو پہلے لوگ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے یہی وعدہ کیا گیا، یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی انہیں قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ایک کہانی لگتا تھا بس۔ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ ضرور کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہہ دیجئے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ کہہ دیجئے کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ دی نہیں جاتی اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں بچاتا ہے طرح طرح کی مصیبتوں سے، لیکن اس کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی، اسے کسی بھی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہیں چاہیے کیونکہ اس کو کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو، کہاں سے مسحور ہو جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک وہی جھوٹے ہیں۔
یعنی ہم نے تو ان کو صحیح بات بتائی ہے لیکن ان کا انکار ان کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا اسے لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو شریک یہ ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بے شک وہ وعدے جو ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو دکھانے پر یقیناً قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے اچھا ہو۔ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ کتنا خوبصورت سبق ہے، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم سے کوئی برا کرے تو ہم بھی جواباً اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہ کریں جو اس نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ ہمارا رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں جیسے نہ بن جائیں بلکہ ان سے بہتر ہوں۔ اور بہتر انسان کس چیز کے بدولت ہو سکتا ہے؟ اخلاق کی بدولت ہو سکتا ہے، اپنے کردار کی بدولت۔ اگر اخلاق اور کردار میں سوار نہیں تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو، برائی کو معاف کر دو، کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، تمہارا کوئی نقصان کیا ہے، اس کو معاف کر دو۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے، جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچا کے رکھے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں آفات سے بچایا جائے، تو جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بن جاتا ہے، اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے۔ کیونکہ دوسری جگہ آتا ہے نا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، وہ پاس بھی نہ پھٹکے میرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شیطان کے ہمزات میں اللہ کی پناہ طلب کریں، یعنی جب ان کے اوپر شیطان کے حملے ہوں، ایسے حملے جن پر وہ قابو نہیں رکھ سکتا، تو اللہ سے مدد لیں۔ خاص طور پر کس حملے کے وقت انسان قابو نہیں رکھ سکتا؟ غصہ، غیظ و غضب، تو پھر کیا پڑھنا چاہیے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ۔ اگر سارا اینڈ تک نہ بھی پڑھے تو جیسے ہم خالی بسم اللہ بھی بعض مقامات پہ پڑھتے ہیں تو ایسے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے اور بہت شدید آتا ہے اور بہت جلدی آ جاتا ہے تو وہ اس نسخے کو بس پکڑ لیں، کیونکہ غصہ آنا اچھی بات نہیں اور انسان کے اچھے اخلاق کے منافی ہے۔ آپ کا کیا دھرا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ اتنے صبر کر کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اتنے پولائٹ اور اچھے رہیں، اور پھر ایک دن آئے کہ آپ ایسا غصہ کریں کہ اگلی پچھلی کسر نکال دیں، گویا آپ نے کوئی اچھا کیا ہی نہیں۔ ان کے دل سے آپ کی ساری اچھائیاں تو محو ہو جائیں گی، باقی کیا بچے گا؟ غصہ۔ ہاں اگر آپ پہلے کر چکے ہیں اور اب اچھا اخلاق اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے دل سے محو کر دے گا۔ تو تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے کہ اچھا صرف اعوذ باللہ بس کافی ہے۔ دیکھیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ لے رہی ہوں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ کہاں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے تو اس دن تک ایک برزخ حجاب ہے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے ہر انسان موت کے وقت ریگریٹ کا شکار ہوگا۔ یا ایسے ہی کبھی آپ نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے اپنا ایگزام لکھا ہو اور آخری سوال آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہو لیکن ٹائم ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سخت ریگریٹ۔ ہمیں اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ٹالتے رہتے ہیں۔ اچھا کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کتنا زیادہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اچھا بعد میں ہو جائے گا۔
تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرتے، تکلیف نہیں اٹھاتے اور بعد پہ ڈال دیتے. اور بہت سے ایسے خواہشات اور ایسے تمنائیں اور پروجیکٹس اور نیکی کے ارادے باوجود وسائل ہونے کے آپ کر نہیں پاتے، تو پھر موت کے وقت انسان کو سخت ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، حسرت ہوگی، اور وہ چاہے گا کاش وہ واپس جائے اس جگہ پہ، اس ماحول میں، اپنے گھر میں یا جہاں بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے آئے. کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہو قائلہا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے. یعنی ٹائم تو اسے بہت ملا تھا، اس نے کیا ہی نہیں. اور ان کے آگے تو اس دن تک ایک برزخ یعنی حجاب ہے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے، اپنے خوشی سے، اپنی رضا سے اچھے اچھے کام کر لینے چاہیے کہ ان کا درجہ بھی بہت بلند ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، کیونکہ بیماری میں تو ہر کوئی صدقہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری تکلیف کٹ جائے. مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو کہ ہاں اگر میں اس کو انویسٹ کر دوں سارے کا سارا تو بہت پروفٹ نکلے گا. اور فقر سے ڈرتے ہو کہ اگر میں نے دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ بند ہو جائے اور میں پھر کھاؤں گا کہاں سے. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ سب فلاں کا ہی ہو چکا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، انصاب وہ رشتے ہوتے ہیں نا جو والدین کی طرف سے بنتے ہیں حسب نسب سے. ان رشتوں کے اندر باہمی شفقت اور مہربانی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین پر ہو. لیکن قیامت کے دن انسان سارے رشتوں کو بھول جائے گا، کیونکہ ہر شخص اپنی ہی جان میں مصروف ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو اس لیے انسان اس دن کی فکر کرے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، تو جن کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے. یعنی جس کی نیکیاں خواہ ایک نیکی کی وجہ سے ہی اس کی برائیوں سے زیادہ ہو جائیں، ایک نیکی، ایک ذرے جتنی نیکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کئی گنا بڑھا کے پھر کیا کرے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اس لیے چھوٹی سی نیکی کو بھی انسان حقیر نہ سمجھے، جو موقع ملتا جائے انسان کرتا جائے، ساتھ کے ساتھ، ہاتھ کے ہاتھ. تو جن کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، یہ جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. دنیا میں آپ نے کبھی کسی جلے ہوئے انسان کو دیکھا؟ وہ جب صحت مند ہو جاتا تب بھی اس کے نقش و نگار اس چہرے کے خراب ہو جاتے ہیں. کیا میری آیات تم پر پڑھی نہ جاتی تھی پھر بھی تم ان کو جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے. یعنی اصل مسئلہ کیا تھا؟ ہماری خواہشات اور لذتیں وہ ہم پر چھا گئی تھی، غالب آ گئی تھی. اس لیے ان دونوں کو بدبخت کہا جا رہا ہے کہ بدبختی غالب آ گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور مخلوقات کے بارے میں ادروائز. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، اس جہنم سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کچھ کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، وہ فرمائے گا تم اسی جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور تم مجھ سے کلام بھی نہ کرو. بے شک میرے بندوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں بہترین ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھی بھلوا دیا اور تم ان پر ہنستے تھے. یعنی جو کمزور مسلمان تھے ان کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یاد رکھیے جو اپنے مقابلے میں کسی بھی طرح کمزور ہو، علم میں، مال میں، صحت میں، حتیٰ کہ دین ایمان میں بھی، تو مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کا اڑاتا ہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے آج انہیں ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ دیا.
یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ فرمائے گا تم زمین میں گنتی کے کتنے سال ٹھہرے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ یہ دنیا کی لمبی لمبی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کیسے کٹے گی، یہ ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ لگے گا۔ بس آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، فرشتوں سے پوچھ لیجئے جو لوگوں کی عمریں لکھتے تھے۔ وہ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے، کاش تم واقعی جانتے ہوتے۔ کیا بھلا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بس بہت بلند ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کس طرح مومنین کی فلاح کا ذکر کیا، کامیابی کا ذکر کیا، اور اس سورت کو کافروں کی فلاح نہ پانے کے ساتھ ختم کیا تاکہ دونوں گروہوں کا فرق واضح ہو جائے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، اسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا ہے، یعنی اس میں آنے والے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی ترس نہ آئے اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دینے کے موقع پر مومنوں کا ایک گروہ ضرور حاضر ہو۔ زنا کی مذمت ہمارے دین میں بہت واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان چلا جاتا ہے۔ اور آخرت میں انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ یہ تو آخرت کی سزا ہے، اور دنیا میں بھی ایسا شخص ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا اور اس برائی میں بار بار ملوث ہوتا ہے تو اس کا انجام پھر بہت ہی خوفناک ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسی برائیاں انسان کے گھروں کی برکت ختم کر دیتی ہیں، اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دیگر سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک مرد، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ یعنی کہ نہیں کرتا سے مراد یہ کہ ان کی چوائس پر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔
یعنی جو جس گناہ یا جس وبا میں خود ملوث ہو اس کی چوائس بھی یا پسند بھی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر یہ 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں. چونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے اس لیے کسی بھی بھولی بھالی معصوم خاتون کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر بھی حد ہے ہمارے دین میں کہ ایسا شخص جو زبان کھولے کہ فلاں عورت زانیہ ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے یا کسی اور کو کہہ رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، ان کو گواہ 4 لانے ہوں گے ورنہ پھر ان کی پیٹھ پہ 80 کوڑے لگیں گے، اور پھر تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں. اور اس میں خاص طور پر عورتوں کی بات اس لیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. اگر مرد پر کوئی الزام لگاتا ہے تو مرد اپنا دفاع کرنا جانتا ہوتا ہے، لیکن عورت پہ بعض اوقات ایسا کوئی الزام لگتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور اس کو ستانے والے کے لیے اتنی بڑی سزا رکھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی مرد پر یہ تہمت لگے تو اس کی سزا نہیں، اس کی بھی یہی سزا ہے لگانے والے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، جھوٹا الزام لگا دیا، یہ زنا یا زنا کے علاوہ کی بھی بات کر رہی ہوں میں، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے، یعنی معافی مانگ لے، پلٹ جائے، اپنا گمان دور کرے، ختم کرے. اس لیے کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہوئے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے، یعنی ربا کی کتنی حرمت ہے ہمارے دین میں، اس سے بھی بڑی حرمت والی چیز کیا ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، کسی کے بارے میں بری بات کرے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی ہسبینڈ اگر وائف پر الزام لگاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ حل نکالا گیا، اور اس عورت سے سزا اس طرح ٹلے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے، تو پھر کیا بنتا، کیا انجام ہوتا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان گھڑ کر لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جس نے گناہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یہاں سے کچھ آیات واقع افک کے بارے میں ہیں. واقع افک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک الزام لگا تھا، یعنی کہ ایک جنگ کے موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، قافلہ روانہ ہو گیا، بہت ذہین تھی، اسی جگہ بیٹھ گئی کہ مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے. تو حضرت صفوان بن معطل جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ پیچھے سے جو گری پڑی چیزیں ہیں یا کچھ پیچھے چھوٹ جانے والی چیزیں ان کو دیکھتے جائیں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہیں اور اکیلی بیٹھی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ پیش کیا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. اور پھر وہ دن کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے ان پر الزام لگا دیا کہ یہ ان کے ساتھ ملوث ہوئی ہیں اور اس وجہ سے یہ پیچھے رہی ہیں، نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں زنا کی تہمت لگا دی. تو اس پر مدینہ میں تقریباً 1 ماہ سے زیادہ بہت سخت بے چینی رہی. اس دوران وحی بھی نہیں آ رہی تھی. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس معاملے کو صاف کیا. حضرت عائشہ کی برات میں یہ 10 آیات اتری، اور یہ کہ جنہوں نے تم میں سے یہ کام کیا ہے ان کا گناہ میں بہت بڑا حصہ ہے، عذاب میں بہت بڑا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واقعے کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ اچھا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی، اور ہم کہتے کاش ہم اس سے پہلے دنیا سے ہی چلے جاتے اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بھی بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے. خیر کی 5 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں
یہ آیات نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جا رہیں گی، ان کی برات نازل ہوئی، ان کے بارے میں بات کر کے ان کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کر کے ان کو عزت بخشی، پھر ان پر جو بہتان لگا اس کی وجہ سے ان کو بہت بڑے ثواب کا حصہ ملا، پھر اس سارے واقعے میں مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت بھی تھی، اور پھر بہتان لگانے والوں کی سزا بھی سامنے آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قانون بھی آ گئے۔ یعنی اگرچہ یہ ایک شر تھا لیکن اس شر سے بہت سا خیر بھی نکلا، اور یہی ہمارا عمومی رویہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں انسان صرف خیر ہی پر راضی نہ ہو، بلکہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز زندگی میں سامنے آئی ہے تو اس پر بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، رضیت باللہ ربن، اور انسان مسلسل یہی سوچے اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اور دعا کرے اللہ مجھے اس کی خیر دکھا دے اور میرے دل کو حوصلہ دے دے، کیونکہ ایسے مواقع پر صبر کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی سنتے ہی صفائی پیش کیوں نہ کی۔ تم اپنے بارے میں کیا سوچتے؟ اگر یہ بات تمہارے بارے میں کہی جاتی تو تم کیا سوچتے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہوں کو نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ جب تم اس بہتان کو اپنی زبانوں پر لا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت عائشہ پر یہ الزام لگایا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات تھی۔ تو یاد رکھیے گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا، توبہ کر لیں گے، نہیں۔ ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے حقیر جانا جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہوتے ہیں، کیونکہ اوپر ان کا نا کہ تم اسے چھوٹا سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس بات کو منہ سے نکالیں، پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اس جیسی بات کا کبھی اعادہ نہ کرنا، اس جیسی بات کبھی دوبارہ نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فحش کلام سے نفرت کرتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں سے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا، دعوت کی، تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے لونڈی کو زانیہ کہہ کے پکارا، تو ابن عباس نے کہا چپ رہو، اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں تو ضرور لگائی جائے گی کہ تم نے ایک عورت کو اس نام سے پکارا ہے۔ اس نے کہا کیا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ فحش کلامی کرنے والوں کو اور کوشش سے بے حیائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی انٹینشنلی برائی کرنے والوں کو۔ متفحش کا لفظ آیا، فاحش اور متفحش، یعنی متفحش وہ ہوتا ہے جس کے پاس بے حیائی کے اسباب اور ذرائع نہ ہوں اور وہ محنت اور کوشش کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ تو ایسے سارے لوگ جو اسکرین پر بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بغض ہے جو بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہیں یا بے حیائی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے قریب فحش باتیں، بے حیائی کی باتیں کھلے عام کی جانے لگیں گی اور کوئی برا نہیں مانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے دیتا۔ لیکن چونکہ مومنوں کے سامنے یہ معاملہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا تو ان کی تربیت کر دی گئی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب علم والا ہے۔ یعنی انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو دراصل وہ شیطان کی اکساہٹ سے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پاک نہ کرے تو انسان کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاستوں سے ہمیشہ بچتا رہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، اور تم میں سے جو صاحب فضل اور وسعت والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ مال نہیں دیں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رشتہ داروں سے تکلیفیں بھی پہنچیں تو بھی ان کے اوپر جو صدقہ خیرات آپ کر رہے ہیں، جو ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے ہاتھ نہ روکیں، کیونکہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان کو درگزر کرنی چاہیے، لغزشوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ حق کے ساتھ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں کسی سزا سے بچ بھی جاتا ہے تو قیامت کے دن نہیں بچ سکے گا، وہاں تو ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل کر رہے گا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری ہیں جو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے تو بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی انسان کو کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جب کسی کے گھر میں انسان داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ایسے غیر رہائشی گھر جن میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، جیسے بینکس ہیں یا اسکولز ہیں یا پبلک پلیسز ہیں، ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں زنا سے حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تمام شہوانی فتنوں کا آغاز نظر سے ہوتا ہے۔ احمد شوقی کہتے ہیں نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر وعدہ، اور پھر ملاقات تک بات جا پہنچتی ہے۔ تو آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ تو مومن مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی بھی چیز کو نظر بھر کے نہ دیکھے، راستہ چلتے ہوئے بھی دیکھنا ہے اور کام کاج کرتے ہوئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام ہے ان سے نگاہوں کو نیچے رکھا جائے، اسی لیے من ابصارہم کا لفظ آیا ہے۔ مثلا اپنی بیوی اور محرم رشتہ دار عورتوں کے سوا مردوں کے لیے باقی عورتوں کو گور گور کے دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ منع ہے۔ پھر اسی طرح شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا وہ بھی منع ہے، یعنی اگر کسی محرم رشتے کی طرف بھی کوئی شہوت سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی منع ہے، کیونکہ آج کل آپ بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں، انسیسٹ کا معاملہ، اور حتیٰ کہ
میرے پاس پرسنلی بعض میسیجز ایسے آئے ہیں کہ جس میں خود باپ اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے. تو اگر باپ ہی اپنی بیٹی کو عزت نہیں دیتا، پروٹیکشن نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر ایک عورت کہاں جائے گی، کہاں سے حفاظت طلب کرے گی؟ تو اس لیے سب سے پہلے آنکھوں سے دیکھنے پر پابندی لگائی گئی کہ شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھو، محرم رشتوں کو بھی، اور نہ محرم رشتوں کو بار بار مت دیکھو. اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لو. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو. بالکل سیم ہی پھر عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں کہ وہ مردوں کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. ضرورتاً آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہونے لگے، وہ صرف اللہ جانتا اور بندہ جانتا ہے نا، تو اپنی نگاہ پھیر لے. اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور وہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے لیے کہ ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یا مردوں میں سے ایسے زیر 10 مرد جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا وہ لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی وہ زیب و زینت معلوم ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں. اور اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا، کیونکہ بہت سا فتنہ نگاہ سے پھیلتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کچھ احکامات زائد دیے گئے، اور اس میں خاص طور پر اپنی زیب و زینت چھپانے کا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، کیونکہ عورت کی زیب و زینت، چاہے اس کا جسمانی حسن ہو یا اس کے لباس کا یا میک اپ، یہ چیزیں مرد کے لیے اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. زینت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری زینت، حسن و جمال ایک عورت کے اندر ہے، اس کے فگرز میں، اس کے چہرے پر، اور دوسرے جو بناؤ سنگھار اور زیبائش، آسائش اور زیورات سے زینت حاصل کی جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے. یہ جو گھر کا ڈریس ہے نا، چاہے کتنا لانگ ڈریس ہے، یعنی لباس سی تھرو بھی نہیں، نظر بھی نہیں آ رہا اور ٹائٹ بھی نہیں، لیکن گھر کے ڈریس میں باہر نہیں نکلنا ہوتا، اس کے اوپر کوئی اور چادر اوڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آئے گا. قرآن مجید میں آتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو. تو نماز میں ہمارا لباس کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ہم اوپر مزید چادر اوڑھ کے اپنے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی پورے جسم کو کیا کرتے ہیں؟ اس چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو لباس بھی زینت ہے. اس لیے عورتوں کے لیے فطری زینت، مصنوعی زینت اور اسی طرح لباس کی زینت، ان سب زینتوں کو چھپانے کا حکم ہے. پھر اسی طرح خاص طور پر سینے کو ڈھانپنا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے خمار دوپٹے کو کہتے ہیں. تو یعنی صرف کیپ پہن کے یا اسکارف کو پیچھے باندھ کے یا مردوں کی طرح سر پہ پگڑی بنا کے اسے پہن کے سمجھنا کہ حجاب ہو گیا، تو یہ حجاب نہیں ہوتا. خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ گلا اور خاص طور پر گریبان اور یہ سینہ جو ہے یہ چھپ جائے. پھر اتنا ٹائٹ کپڑے نہ ہو کہ آپ نے اوپر سے جو اوڑھا ہے اس سے بھی شیپ نظر آ رہی ہے. یا بعض لوگ اسکارف لیتے ہیں یا حجاب لیتے ہیں تو وہ اس کو گلے کے گرد لپیٹ لیتے ہیں یا پیچھے اس طرح کرتے ہیں اور سینہ سارا کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ حجاب نہیں ہے. اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کہیں آپ کی شیپ اور آپ کے فگرز نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ جتنے مرد آپ کو دیکھ کر انسائٹ ہوں گے پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. اور محرم رشتہ داروں کے سامنے پوشیدہ زینت کا اظہار جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں فرق ہے. شوہر کے سامنے اور طرح، اور باپ کے سامنے اور طرح، اور بھائیوں کے سامنے اور طرح، اور پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار. زینت جو ہے وہ شوہر کا حق ہے. اس لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے،
اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو ساری زینت کا حقدار دراصل شوہر ہے۔ اور پھر اسی طرح او نسائہن جو کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی جو قابل اعتماد ہو، ہر عورت کے سامنے بھی اپنا سب کچھ نہیں کھولا جا سکتا، کیونکہ وہ بعض اوقات وہ بات آگے سے آگے پھیل جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلنے والی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح، یعنی بہت کم۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کوتاہ قد عورت تھی جس نے لکڑی کے جوتے بنوا رکھے تھے، وہ پست قد عورتوں کے درمیان چلتی تھی اور سونے کی ایسی انگوٹھی پہنتی تھی جس کے نگینے میں بہترین خوشبو کستوری بھر لیتی، جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو نگینے کو ہلاتی، خوشبو پھیل جاتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے نگینے کا ایک ڈھکن بنوایا ہوا تھا کہ جب وہ کسی مجلس یعنی مردوں وغیرہ کے پاس سے گزرتی تو وہ خوشبو کو کھول دیتی۔ اس طرح کے طور طریقے اختیار کرنا کہ جس میں ایسا ڈریس پہنا جائے یا ایسا میک اپ کیا جائے یا ایسی چال چلی جائے کہ جس سے مردوں کو اٹریکٹ کیا جائے، اور نیت میں بھی یہی ہو۔ یہ تو نیت ہے تو اللہ جانتا، میں کسی کو جج نہیں کر رہی کہ ضرور جو کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اسی نیت سے کر رہا ہے، لیکن اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے لکھی تھی کہ اظہار زینت کس کے لیے، تو اس میں ساری چیزیں پوائنٹس کے ساتھ لکھ دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ بک سٹال میں یہ موجود ہو تو اس کو لے کے اچھی طرح پڑھ لیجئے اور دوسروں کو بھی پڑھوا دیجئے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس خاص حکم پر عمل کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، کیونکہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہمیں بہتر طور پر گائیڈ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ اچھا میں قرآن نہیں پڑھتی، کیونکہ پڑھوں گی تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عمل مشکل نہیں ہے اگر انسان ارادہ کر لے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ یہ کیا ہے، یہ سورت اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے فرض کیا، لہٰذا یہ احکامات جو ہیں یہ فرض کے درجے میں ہیں، اور اگر ان احکامات پر عمل ہوگا، اور عمل کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ دوبارہ بھی کیا کہا گیا کہ اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ خوب وسعت والا خوب علم والا ہے۔ اور جو لوگ نکاح کی وسعت نہیں پاتے انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی مکاتبت آزادی کی تحریر چاہتے ہوں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور اگر تمہاری باندیاں یعنی لونڈیاں پاک دامنی اختیار کرنا چاہیں تو تم انہیں دنیا کی زندگی کا سامان چاہنے کی غرض سے بدکاری پہ مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ پیچھے زنا کی سزا بتائی گئی کہ جو بہت سخت سزا ہے، تو اب وہ کون سے امور ہیں جو زنا کی طرف معاشرے کو لے جاتے ہیں، ان پر روک لگائی گئی ہے کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی اس برائی کا شکار ہو۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو بے نکاح لوگ ہیں ان کے نکاح کا بندوبست کرو تاکہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کر سکیں۔ اور پھر اسی طرح عرب معاشرے کے اندر لونڈیوں سے زنا کروا کے یعنی ان سے کمائی کروائی جاتی تھی، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مانند ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ فانوس میں ہو،
وہ فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے جسے زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، خواہ اسے کوئی آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالوں سے بہت سے امور سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ مثال بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ مومن کے دل کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چلنے لگتا ہے۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہیں جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنا نام ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین اس کے نور سے ہی روشن ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو نور ہم دیکھتے ہیں سورج کا یا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نور سے مراد ذو نور ہے، یعنی روشن کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے ان سب چیزوں کو روشن کیا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے پیدا کردہ نور سے روشن ہے۔ چیزوں کے اندر جو حسن و جمال ہے یہ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، اور اس کی ایک قسم جو ہے، جیسے ہمارے جسم کے اندر جو مختلف اعضاء کے اندر اللہ نے کام کرنے کی صلاحیت رکھی، یہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ پھر انسان جو ہے آنکھ کے نور کے ذریعے کائنات کا حسن و جمال دیکھتا ہے، یہ نور بھی اللہ نے پیدا کیا، ورنہ آپ دیکھیں آنکھ کے اندر کیا چیز ہے، کوئی لائٹ جل رہی ہے وہاں سے، تو یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا نور ہے۔ پھر یہ ہے کہ کانوں کا نور اس کا سننا ہے، اسی طرح چھونے چکھنے کی صلاحیتیں بھی، اور نور سے مراد مانوی نور بھی ہے۔ مانوی نور کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو اس کا مطلب نہیں کہ اندر کوئی لائٹ لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ہدایت آ جائے، میری آنکھیں ہدایت کو دیکھ کر ہدایت پائیں، پڑھ کر ہدایت پائیں، اسی طرح کان ہدایت کی بات سن کر ہدایت پائیں۔ ابو عالیہ کہتے ہیں یہ مومن کی مثال ہے، پس مشکات مومن کی اپنی ذات ہے، قندیل اس کا سینہ ہے، اور چراغ وہ ایمان ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور قرآن جو اس کے دل میں ہے اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، یعنی قرآن سے استفادہ کرتا ہے، یعنی اس کو اس سے تشبیہ دی گئی، اور یہ اللہ اکیلے کے لیے اخلاص ہے، یعنی اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کو درختوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ یہ درخت یعنی کہ بہت سخت دھوپ سے بھی بچا ہوا ہے، یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہوتے ہوئے اس کو بہت دھوپ نہیں لگتی، اور مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ایمان پر حملہ کرے اور وہ اس سے متاثر ہو جائے، بلکہ اس کا نور جگمگاتا رہتا ہے۔ کیونکہ مومن کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو انصاف پر مبنی کرتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے۔ تو یہ اس نور کی وجہ سے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نور ہدایت اس کو عطا کرتا ہے، اور جب کسی کے اندر یہ نور آ جاتا ہے تو پھر تجارت اور خرید و فروخت کے وقت بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ رزق کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن رزق کماتے ہوئے بھی اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے جو انہوں نے کیے، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں، سخت پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، وہ اس کا پورا پورا حساب اس سے چکا دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ان کے اعمال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بارہا یہ مضمون گزرتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے،
اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہر حال میں کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح کا علم ہے، یعنی سب کے سب اپنے کام کو جانتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے عبادت نہیں ہوتی، یعنی علم کے ساتھ ہی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اور اگر آپ کو اپنے دنیاوی کاموں میں بھی اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتا، اپنی ذمہ داریاں نہیں پتا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یعنی کسی کو بھی آپ کام دیں یا خود کام کریں تو آپ کو اپنے کاموں کا صحیح طور پر پتہ بھی ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ان کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان برف کے پہاڑوں سے جو اس میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر جس پر وہ چاہتا ہے ان کو گرا دیتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں۔ یعنی ہوائیں بہت سے کام کرتی ہیں، ہوائیں پھر بادل اٹھاتی ہیں اور بادل چلتے ہیں، یعنی پانی کتنا ہیوی ہوتا ہے، یعنی ایک ڈرم آپ اگر ہاتھ سے اٹھانا چاہیں تو اکیلے اٹھا نہیں سکتے، آپ کو دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ کس طرح ہوا جیسی وہ چیز جو نظر ہی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، کس طرح جب بھاپ اٹھتی ہے اور ہوا اس کو کس طرح اٹھا لیتی، یعنی وہ عمل کیا ہوگا ہوا کے اٹھانے کا، اور پھر اٹھا کے اس کو ایک مناسب مقدار میں اوپر جاتی۔ اگر وہ بہت اوپر، آسمانوں کی تو وسعت بہت ہے، بہت اوپر چلے جائے یا اگر قریب قریب ہی رہے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف بارش نہیں برستی بلکہ برف بھی برستی ہے، اولے برستے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ نے ہر طرح کے جاندار پانی سے پیدا کیے ہیں، تو ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اپنے 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ 4 پر۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک ہی پانی سے پیدا ہونے والی مختلف چیزیں، کتنی ویرائٹی ہے ان کے اندر، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف قسموں کا اللہ نے ذکر بھی کیا نا، کہ کچھ تو پیٹ پہ چلتے ہیں جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، پھر اسی طرح کچھ کیڑے مکوڑے بھی اسی طرح رینگ رہے ہوتے ہیں، کوئی 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہیں یا پرندے ہیں، کوئی 4 پہ چلتے ہیں جیسے انعام ہیں، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، اور کچھ چوپائے اور درندے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور ان سب کے اندر بے شمار ورائٹی کہ اتنا کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ کچھ مخلوقات تو ہمیں نظر آتی ہیں اور زیادہ وہ ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، اگرچہ یہ دور میڈیا کا ہے اور اس میں طرح طرح کے پرندوں کی تصویریں آتی ہیں۔ بعض اوقات کو ایسا کلپ آ جاتا ہے نا جس میں انہونی قسم کے پرندے ہوتے ہیں، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کہاں رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی، اور ان کی عادات بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مختلف ہوتی، ان کی جو چہچہاٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان پر ہم غور کریں اور ان چیزوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے پیدا کر دے، ہمارے اعتراض کی کوئی مجال نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تب بھی ان میں سے ایک گروہ کے لوگ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو یہ اس کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں،
یعنی کچھ لوگ فائدہ دیکھ کر شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اور جب فائدہ نظر نہیں آتا تو احکامات میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں. یعنی کس قدر ناشکری کی بات ہے. یعنی کسی ایک حکم پر اگر ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے دوسرے کی نسبت، تو یہ سوچنا چاہیے وہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس میں بھی میرے لیے خیر ہے اور اس میں بھی میرے لیے خیر ہے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. افی قلوبہم مرض، ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ کیونکہ یہ دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنا. یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کرے گا، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. بے شک مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت اختیار کرے اور اس سے ڈرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ ہر شخص سکسیسفل ہونا چاہتا ہے نا، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بھی اس سے ڈرتا رہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لے، معافی مانگے، تو پھر جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کو سیدھے رستے کی ہدایت بھی دے گا. اور جو ڈھیٹ بن جائے اور مقابلہ کرنے لگے اور نہ مانے، پھر اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا. اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور ہی نکلیں گے. کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. یعنی منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن منافق یہ بھول جاتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا. آج کے دور میں وحی تو نہیں آتی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے طرز عمل سے، لوگوں کے اعمال سے ان کا سچا یا جھوٹا ہونا واضح کر دیتا ہے، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. یعنی انسان غلط کام کر کے جتنا بھی چھپانا چاہے، کہیں نہ کہیں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے یا اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی اور اس کا پول کھول دیتا ہے. تو اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ اس پر ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے. اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بار بار دیا جا رہا ہے. دونوں کی الگ الگ اطاعت، قل اطیعوا اللہ اور والرسول بھی کہا جا سکتا تھا جیسے ایک اور جگہ پر آتا، لیکن قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کی مستقل اطاعت کا حکم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا یعنی ان دونوں کی اطاعت سے یا ان میں سے ایک کی اطاعت سے کوئی منہ موڑتا ہے تو پھر وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا اور تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو. پھر تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے سنت کی پیروی کیوں نہیں کی. لیکن ہمیں کرائیٹیریا دیا گیا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے. اور رسول پر صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے. یعنی رسول کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دے، اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ اطاعت کریں. اگر کوئی نہیں اطاعت کرتا تو پھر اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں جانشین بنائے گا جیسا اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور وہ ضرور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ضرور انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور جو لوگ اس کے بعد کفر کریں تو یہی لوگ فاسق ہیں. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ.
بار بار یہی بات آ رہی ہے، یعنی پارے کے اس حصے میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے، جو حکم پاتے اطاعت کرتے، کیا وہ ان کے لیے تھی؟ صرف سوچنے کی بات ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کے بارے میں علم بھی حاصل کریں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانیں، اور کس طرح انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا اس کو بھی دیکھیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے تو پھر اسے ایسا کرنا ہوگا۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یقیناً وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، اور تم میں سے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ وہ ان 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کیا کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں غلاموں اور بچوں کے لیے اجازت کے احکامات دیے گئے ہیں کہ کس طرح پردے کے اوقات میں وہ اپنے پیرنٹس اور مالکوں کے بیڈ روم میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ بچے اور غلام، یعنی آج کل غلام تو نہیں لیکن سرمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے لیا کریں، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ اجازت لیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی سگی اولاد بھی بالغ ہونے کے بعد اجازت لے کر داخل ہو، یعنی اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اور محرم رشتوں کے پاس بھی داخل ہونے کے لیے اجازت لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین یعنی انسانوں کے لیے کتنے فائدے کا ہے۔ ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر انسان کو کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو سب کے سامنے نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات سطر اس کا پورا نہیں ہوتا، اس کا لباس درست نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی غرض نہیں ہوتی، یا وہ کام دوسروں کے علم میں نہیں لانا چاہیے، یا یہ کہ وقت سے پہلے وہ چیز نہیں بتائی جا سکتی۔ تو ایسی تمام صورتوں میں پھر انسان کو پرائیویسی دی گئی، اور یہ اس کا حق ہے۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں۔ مطلب یہ نہیں کہ سارے کپڑے اتار دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر اوڑھنے والے کپڑے ہیں، جس طرح یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کو اوپر سے چادر لینی چاہیے یا گاؤن وغیرہ پہننا چاہیے، تو جب عورت بہت ضعیف ہو جائے تو اس کے لیے بہت کپڑے پہننا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ ایج کر رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنا لباس خود بدلنا بھی مشکل لگتا ہے، اور پھر اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر خاتون جا رہی ہے، گھر میں اس کے کوئی نان محرم لوگ آ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو کچھ رخصت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بشرطے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی احتیاط برتیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بوڑھی عورت کے لیے بھی غیر محرم کے سامنے زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں، تو سوچیں پھر جوان لڑکیوں کے لیے زینت ظاہر کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ بہت سے لوگ جو عام دنوں میں حجاب پہن بھی لیتے ہیں، جب کوئی شادی، فنکشن، پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، گویا اس حال میں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ مسلمان عورت کے لیے جو پردے کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں وہ ہر نامحرم کے ساتھ ہیں، اور ہر موقع کے لیے، یعنی ہر زمان و مکان کے لیے ہے۔ پھر فرمایا نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ گھر جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بابرکت اور پاکیزہ دعائے زندگی ہے۔
اپنے گھر میں بھی سلام کو رواج دو، کیونکہ سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس آیت کے اس حصے میں انتہائی مجبور، معذور اور لاچار لوگوں کا حق بتایا گیا ہے۔ یعنی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا اسلام میں اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں یا اسپیشل لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی حق بتائے، ان کے کوئی رائٹس یا ان کے کوئی حقوق بتائے گئے ہیں؟ تو یہ آیت اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پورے معاشرے پر ان لوگوں کا حق ہے، وہ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، اور ان کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے کوئی تکلیف ہے یا مصیبت ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جیسے اسپیشل بچہ ہے تو لوگ بعض اوقات گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کے پیرنٹس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، تنگ تو نہیں کرتا، تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی، اس کا علاج نہیں کروایا، اس کو، یعنی اتنے سوال، اتنی باتیں کہ تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ۔ تو اگر کسی ایسے بچے کو دیکھیں یا کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی اب نارملٹی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی نگاہیں پھیر لیں، گھور گھور کے نہ دیکھیں، نہ ہی ان کو ٹوکیں اور نہ ہی ان پہ ہنسیں، نہ ہی ان کو بلٹل کریں، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے وہ ہرٹ ہوں یا ان کے گارڈین یا پیرنٹس ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ ہمارے اخلاق کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ ہمارے اوپر، ایک مسلمان معاشرے کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جو رہتے ہیں وہاں ایسے بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے الاؤنسز ملتے ہیں، لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی، تو اس لیے پورے معاشرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ ان کے لیے سہولت فراہم کریں، ان کے کھانے پینے کا، دیگر ضروریات کا خیال رکھیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوڑ کر نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو ایک خاص کانٹیکس میں، لیکن اس سے ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیوٹی پر ہوں تو ذمہ دار کو بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر چپکے سے کھسک نہ جائیں، کیونکہ منافقین ایسا کرتے تھے۔ جو شخص اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ دین کے کسی بھی کام کی جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو پھر وہ اپنے ذاتی کام سے بھی زیادہ اہم سمجھتا ہے، اور اس معاملے میں وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا، اور اجازت کے بغیر اس ذمہ داری کو ایسے ہی پھینک کے نہیں چلا جاتا۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہماری آرگنائزیشنز کے اندر جہاں لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اگر میری یہ بات نہیں مانی گی تو یہ میرا ریزائن ہے اور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اس طرح کی بہت سی قصے سننے کو آتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے کہ انسان ایک کام کی ذمہ داری لے اور پھر اگر اپنی مرضی اور نفس کے خلاف کوئی بات ہو تو انسان اس کام کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں مصلحت عامہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا مفاد اس میں ہوتا ہے، وہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، یقیناً اللہ ان کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ بس جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آزمائش یا کوئی اور دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا عام لوگوں کے بلانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بلائیں تو ایسے نہ سمجھو کہ جیسے کسی نے آپ کو بلایا، بلکہ بلائیں تو حاضر ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کا نام لے کے مت پکارو، اور ہمارے کلچر میں شاید یہیں سے ادب آیا ہے کہ بڑوں کا نام نہیں لیتے، یا جو احترام کے رشتے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے، نام لے کے نہیں بلاتے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ بچے بھی ٹیچر کا نام لے کے بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسی خاص خصوصیات ہیں جو امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے۔ پھر اسی طرح ایسے لہجے میں نہیں پکارو
جیسے تم اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو کے ان کو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آواز نیچی کرتے ہوئے۔ اور پھر رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ اگر وہ تمہیں دعا دیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تمہیں بد دعا دیں گے تو تمہاری پھر خیر نہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ پھر یہ مضمون بار بار دہرایا جا رہا ہے، تم جس حال پر بھی ہو یقیناً وہ اسے خوب جانتا ہے، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ تو بہت بابرکت کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، کہ ہر طرح کی خیر کا مالک ہے اور ہر خیر اسی کی طرف سے آتی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا خوب اندازہ مقرر کیا۔ توحید پر 4 مضبوط دلائل دیے گئے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، نمبر 2 ولم یتخذ ولدا، نمبر 3 ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نمبر 4 وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ موت اور زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ قرآن تو محض ایک جھوٹ ہے جو اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے، در حقیقت یہ ظلم اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ لائے ہیں۔ یعنی ظلم کا معاملہ کیا ہے انہوں نے، یہ ظلم والی بات کی ہے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، بس یہ اس پر صبح و شام املا کروائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہر بات کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوتا؟ یعنی مال حاضر رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں اور بازار میں کیوں جاتے ہیں۔ یعنی عام طور پر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ جو رسول ہو یا کوئی رسول کا وارث ہو وہ پھر ما فوق الفطرت ہو، اس کے اندر انسانوں والی کوئی بات نہ ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی کہ آپ اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ نبوت سے پہلے تو آپ نے تجارت بھی کی اور بھی دیگر کام کیے، اور بعد میں بھی خندق کھودنے کے موقع پر آپ دیکھیں آپ ساتھ شریک ہوتے ہیں، اسی طرح دیگر کئی مواقع پر بھی صحابہ کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، مسجد نبوی مل کے ساتھ بنائی۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم تو بس ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ ایسے بھٹک گئے ہیں کہ راستے پر آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر بہت سے ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور وہ آپ کے لیے بہت سے محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کی سخت غصے اور دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی آگ کی ایک آواز ہوتی ہے نا، آپ چولہا بھی جلائیں تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، گیس وغیرہ بھی،
تو کہاں یہ کہ جہنم کی آگ جس میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، وہ بھڑکے گی تو کیسی بھڑک ہوگی اس کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی شدید گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 سانس نکالنے کی اجازت دی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جہنم کیسے بولتی ہے، تو اللہ نے ہر چیز کو بلوایا ہے، وہ اسی لیے تو تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے نا، وہ ان کی زبان سمجھتا ہے۔ وہ جو بھی تسبیح کرتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ ان کا خالق ہے۔ اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے، وہاں یہ بس ہلاکت ہی کو پکاریں گے۔ آج تم ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلہ اور واپسی کی جگہ ہے۔ اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اور جس دن وہ انہیں اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تو، ہمیں زیبا نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کوئی اور کارساز بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ یہ تیری نصیحت کو ہی بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ بس انہوں نے ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہا کرتے تھے۔ اب نہ تو تم عذاب کو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد لینے کی، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے۔ بہت سے لوگ کس بات پہ پریشان رہتے ہیں؟ لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے، کہ لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچے اپنے والدین سے تنگ ہیں، والدین بچوں سے تنگ ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹھے اور کٹے ہوئے ہیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں موافقت نہیں ہوتی، اور میل ملاپ والے دوست احباب ان سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قتل کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات کسی کی نہ مانے تو وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر انسان ایک بات سمجھ جائے اور پھر صبر کر لے تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، غنی فقیر کے لیے آزمائش ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس جیسا غنی کیوں نہیں، وہ اسی میں جلتا کڑتا رہتا ہے، میرے بھائی کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ تندرست انسان، مریض کے لیے آزمائش ہے، یہ تو سب چلتے پھرتے ہیں، مجھے کیا بیماری آ گئی، وہ اس پہ غم کے گھونٹ پی رہا ہے۔ معزز انسان، شریف آدمی، گھٹیا انسان کے لیے فتنہ ہے۔ تو بعض سے تکلیف پاتے ہیں، یعنی کسی کی نعمت ہو تب بھی ہم خوش نہیں ہوتے، اور اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر بھی ہم صبر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر مسائل ہی مسائل رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صبر کرنا سیکھے، کیونکہ صبر جو ہے ہر معاملے میں ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔